کیا دنیا کی سب سے خطرناک خفیہ ڈیل ہو چکی ہے؟ کیا ایک ملک کو بچانے کے لیے دوسرے ملک کی قربانی کا فیصلہ بند کمروں میں لکھا جا چکا ہے؟ اور کیا سچ میں مشرقی وسطی میں ایک بار پھر ایک نئی آگ بھڑکنے والی ہے؟ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اچانک چین کا دورہ کیا اور اس ملاقات کے فوراً بعد عالمی میڈیا پر ایک پراسرار لفظ گونجنے لگا: G2 فارمیشن، یعنی دنیا کے دو سب سے بڑے جانی دشمن امریکہ اور چین اب شاید پردے کے پیچھے ہاتھ ملا چکے ہیں۔ لیکن عالمی سیاست کا ایک خطرناک اصول ہے کہ جب دو طاقتور ملک آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو پردے کے پیچھے بہت بڑے بڑے سودے طے ہوتے ہیں۔ اور اب دنیا کے طاقتور ترین جاسوسی اداروں کے بند کمروں میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا ہے کہ کیا تائیوان کے بدلے ایران کا سودا ہو چکا ہے؟ کیا چین اپنے فائدے کے لیے ایران کا ساتھ چھوڑنے والا ہے؟ اور اگر ایسا ہوا تو مشرق وسطی میں ایسی جنگ چھڑ سکتی ہے جو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم عالمی سیاست کے اس خفیہ کھیل کی ایک ایک کڑی کو جوڑیں گے اور وہ راز بے نقاب کریں گے جن پر ابھی تک صرف طاقتور ملکوں کے بند کمروں میں بات ہو رہی ہے۔ اس سنسنی خیز کھیل کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے دنیا کے ان خفیہ اور طاقتور گروپس کو سمجھنا ہوگا جو دنیا کے نظام چلاتے ہیں۔ پہلا گروپ G7، یہ دنیا کا 7 سب سے امیر اور طاقتور مغربی ممالک کا گروپ ہے جس کی قیادت امریکہ کرتا ہے۔ اس گروپ میں امریکہ کے ساتھ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، جاپان اور کینیڈا جیسے طاقتور ملک شامل ہیں۔ یہ وہ گروپ ہے جو پچھلے کئی سالوں سے دنیا کے بینکوں، پیسوں اور معیشت پر اپنی مرضی چلاتے آئے ہیں۔ لیکن اس گروپ کی دادا گیری کو ختم کرنے کے لیے چند سال پہلے ایک نیا اور خطرناک گروپ سامنے آیا جسے برکس کہا جاتا ہے۔ اس گروپ کی مین کمان چین اور روس کے ہاتھ میں ہے اور ان کے ساتھ برازیل، انڈیا اور ساؤتھ افریقہ بھی اس کے بانی ارکان ہیں، جبکہ اب اس میں مصر، ایتھوپیا، ایران اور متحدہ عرب امارات جیسے ملک بھی شامل ہو چکے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا ہدف یہ ہے کہ دنیا سے امریکی ڈالر کی بادشاہت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے اور اپنی کرنسی چلائی جائے۔ اسی طرح ایشیا کی طرف ایک اور گروپ بھی سامنے آ چکا ہے جسے آسیان کہتے ہیں، جہاں دنیا کا سب سے بڑا بزنس اور تجارت ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب بھی دنیا پر کوئی بڑی مصیبت آتی ہے، چاہے وہ 2019-20 کا کرونا جیسے ہولناک وبائیں ہو یا پھر موسم کی خرابی اور بڑے بڑے طوفان ہو، یہ گروپس آپس میں بیٹھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن پچھلے کچھ عرصے میں دنیا کے بڑے بڑے ماہرین نے یہ نوٹ کیا ہے کہ دنیا اب کسی ایک ملک کے بس میں نہیں رہی۔ دنیا اب 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے اور اصل پاور صرف 2 ہی ملکوں کے پاس بچی ہے، ایک امریکہ اور دوسرا چین۔ اس لیے اب دونوں کے ڈائریکٹ ملنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب آتے ہیں کہانی کے اس موڑ پر جہاں سب سے بڑا سسپینس چھپا ہے، یعنی تائیوان اور ایران کا تذکرہ۔ پہلے تائیوان کے معاملے کو باریکی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چین کا پہلے دن سے یہ سخت موقف رہا ہے کہ تائیوان کوئی الگ ملک نہیں ہے بلکہ وہ چین کی ہی زمین ہے اور چین اسے کسی بھی قیمت پر واپس لے کر رہے گا۔ لیکن تائیوان کے اندر ایک الگ اور آزاد حکومت چل رہی ہے جس کی پشت پر امریکہ پوری طاقت کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، امریکہ ایک چھوٹے سے تائیوان کے لیے چین جیسے ایٹمی ملک سے جنگ لڑنے پر کیوں تیار ہے؟ کیا امریکہ کو تائیوان کے لوگوں سے کوئی ہمدردی ہے؟ تو جواب ہے بالکل نہیں۔ اس کے پیچھے دنیا کی سب سے مہنگی اور خفیہ جنگ چل رہی ہے جسے مائکرو چپ وار کہا جاتا ہے۔ You look at the history of Taiwan. Taiwan was developed because we had presidents that didn't know what the hell they were doing. They stole our chip industry. China is a very, very powerful big country. That's a very small island. آج کی دنیا میں آپ کا موبائل فون ہو، لیپ ٹاپ ہو یا آپ کے گھر کا سولر پینل، سمارٹ گاڑیاں ہو یا پھر راتوں رات شہروں کو تباہ کرنے والے 5th جنریشن کے جنگی جہاز اور میزائل ہو، ان سب کے اندر ایک چھوٹا سا الیکٹرونک دماغ لگا ہوتا ہے
جسے مائکرو چپ یا سیمی کنڈکٹر کہتے ہیں۔ اگر یہ چپ نہ ہو تو دنیا کی ہر ٹیکنالوجی ایک سیکنڈ میں کباڑ بن جائے، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کی 90% سے زیادہ جدید اور خطرناک چپس صرف ایک ہی کمپنی بناتی ہے جو تائیوان میں ہے، اور جس کا نام ہے TSMC۔ یہ چپ بنانا دنیا کا سب سے پیچیدہ کام ہے۔ چین نے اس ٹیکنالوجی کو چوری کرنے اور خود بنانے کے لیے کھربوں ڈالر پانی کی طرح بہا دیے، لیکن وہ اب تک تائیوان جیسے باریک چپ بنانے میں ناکام رہا۔ امریکہ نے چین کا راستہ روکنے کے لیے ان مشینوں پر پابندی لگا رکھی ہے جو یہ چپس بناتی ہے، جسے EUV ٹیکنالوجی کہتے ہیں۔ امریکہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جس دن چین نے تائیوان پر قبضہ کر لیا، اس دن دنیا کی پوری ٹیکنالوجی، موبائل انڈسٹری اور سافٹ ویئر مارکیٹ پر چین کا اکیلے راج ہو جائے گا، اور امریکہ کے سر سے سپر پاور کا تاج ہمیشہ کے لیے اتر جائے گا۔ اب اس شطرنج کے دوسرا رخ کو دیکھیں، جہاں ہمارا پڑوسی ملک ایران کھڑا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا سب سے بڑا ہدف ہمیشہ سے ایران رہا ہے۔ اسرائیل اس پورے مڈل ایسٹ میں اپنا ایک بہت بڑا ایجنڈا پورا کرنا چاہتا ہے، جسے گریٹر اسرائیل کہتے ہیں، اور اس پورے علاقے میں ایران ان کی اس خواب کے سامنے سب سے بڑی فولادی دیوار بن کے کھڑا ہے۔ امریکہ نے ایران کو جھکانے کے لیے اس پر اتنی سخت معاشی پابندی لگا رکھی ہے کہ ایرانی کرنسی یعنی ریال کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں مٹی کے برابر ہو چکی ہے، اور وہاں معیشت شدید دباؤ میں ہے۔ اب یہاں ایک حیران کن سوال اٹھتا ہے کہ اتنی سخت پابندیوں اور مشکلات کے بعد بھی ایران اب تک امریکہ اور اسرائیل کے سامنے کیسے اکیلے کھڑا ہے؟ تو اس کا ایک ہی جواب ہے، چین۔ چین امریکہ کی ان پابندیوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے اور ایران سے روز لاکھوں بیرل سستا تیل خریدتا ہے۔ بدلے میں چین ایران کو اربوں ڈالرز کا فنڈ، جدید ہتھیار اور وہ ٹیکنالوجی دیتا ہے جس سے ایران کا پورا نظام چل رہا ہے۔ یعنی چین اس وقت ایران کی سب سے بڑی لائف لائن ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے چین کے سامنے ایک ایسا جال پھینکا ہے جس نے چین کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق امریکہ نے چین کو ایک بہت بڑی آفر دی ہے کہ اگر چین تائیوان کے معاملے میں اپنے قدم تھوڑے پیچھے ہٹا دے اور مائکرو چپ کی ہمارے لیے سپلائی لائن کو نقصان نہ پہنچائے تو امریکہ چین کی بزنس پر لگی بہت سی پابندیاں ختم کر دے گا، جس سے چین کو کھربوں ڈالر کا فائدہ ہوگا۔ لیکن بدلے میں امریکہ کی صرف ایک ہی شرط ہے، چین کو ایران کا ساتھ چھوڑنا ہوگا۔ ذرا سوچئے کہ اگر چین نے اپنے ملک کے معاشی فائدے اور تائیوان پر کنٹرول کے لیے امریکہ کی یہ شرط مان لی تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایران راتوں رات بالکل تنہا ہو جائے گا۔ جب ایران کے پیچھے سے چین کا یہ مضبوط ہاتھ ہٹے گا تو ایران کا ایئر ڈیفنس سسٹم، اس کی فوج اور اس کے تیل کا پورا بزنس بیٹھ جائے گا۔ جب ایران معاشی طور پر کمزور ہوگا تو اسرائیل کو ایران پر سیدھا ملٹری حملہ کرنے اور اسے شدید نقصان پہنچانے کا کھلا موقع مل جائے گا، کیونکہ پھر ایران کو بچانے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ اب آخر میں بات کرتے ہیں کہ سپر پاور کے اس خطرناک کھیل کا ہمارے خطے اور خاص طور پر پاکستان پر کیا اثر پڑے گا۔ اگر امریکہ اور چین کے درمیان یہ ڈیل فائنل ہو جاتی ہے تو اس کا سب سے بڑا جھٹکا بھارت کو لگے گا۔ بھارت ہمیشہ امریکہ چہیتا بن کر چین کو آنکھیں دکھاتا رہا ہے۔ India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. کیونکہ چین کے ساتھ اس کی زمین کے پرانے تنازعات ہمیشہ سے چل رہے ہیں، لیکن اگر امریکہ اور چین خود آپس میں پارٹنرز بن گئے تو بھارت کی حیثیت ایک مہرے سے زیادہ نہیں رہے گی۔ پاکستان کے لیے یہ وقت انتہائی نازک اور سنبھل کر چلنے کا ہے۔ پاکستان کا سب سے سچا اور قریبی دوست چین ہے، جبکہ امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات اب دوبارہ بحال ہو رہے۔ اگر چین اور امریکہ کے درمیان جنگ کا خطرہ ٹل جاتا ہے اور دوستی بڑھتی ہے تو پاکستان پر سے یہ دباؤ ختم ہو جائے گا کہ کسی ایک کا انتخاب کرو۔ لیکن اس ڈیل کا ایک بہت عبرتناک رخ بھی ہے۔ اگر اس سودے کے نتیجے میں
ہمارے پڑوسی ملک ایران پر کوئی بڑی جنگ مسلط ہوتی ہے یا وہاں کوئی معاشی تباہی آتی ہے تو پڑوسی ہونے کے ناطے اس کی آگ براہ راست پاکستان کی سرحدوں تک پہنچے گی۔ عالمی سیاست کا یہ کھیل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کسی کا مستقل دوست یا سگا نہیں ہوتا۔ یہاں سب صرف اور صرف اپنے ملک اپنا فائدہ دیکھتے ہیں۔ عالمی سیاست کے شطرنج کی بساط بچ چکی ہے اور مہرے اپنی جگہ لے رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایران اس طوفان کا اکیلے مقابلہ کر پائے گا یا دنیا کا نقشہ ایک بار پھر بدل جائے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا چین اپنے فائدے کے لیے ایران کا ساتھ چھوڑ دے گا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں، اور اگر اس ویڈیو سے کچھ بھی معلومات آپ کو ملی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔